السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی وضاحت۔ اس چینل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح کو بیان کیا جاتا ہے، تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا جائے۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب ایمان کا دار و مدار خاتمے پر کیسے ہے؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتے ہوئے گزار دیتا ہے اور آخر موت سے کچھ وقت پہلے یا موت کے قریب وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس سے اللہ پاک موت کے وقت ایمان کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے اور موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اس سے بڑی کیا تباہی ہوگی کہ اللہ نے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں رکھا۔ اللہ پاک نے اس کو دنیا سے رخصت کرتے ہوئے اس کی زبان پر کلمے کو جاری ہی نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے ہم سب لوگوں کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا کہ اگر ہم نے اس ایمان پر مکمل طور پر عمل کر لیا، ہم نے ایمان والی زندگی گزار لی اور اللہ نے ہمارا خاتمہ بالخیر اچھا کر دیا، تو آخرت میں ہمارے لیے جنت تو پکی ہی پکی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ پر ہماری شرط یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ہوگا وہ خاتمہ بالخیر پر ہوگا۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرے، ان کی فکر کری، تبھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ جیسا کہ ایک عظیم محدث تھے، بلکہ محدث اعظم تھے، انہوں نے کسی عیسائی کو صرف اتنی سی بات کہہ دی تھی کہ چل تو پرے ہٹ جا، میں تجھ سے بہتر ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، میں علم والا ہوں۔ اللہ پاک نے موت کے وقت ان کی زبان پر کلمے کو جاری نہیں کیا۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ وہ اتنے بڑے اللہ کا نام لینے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کو پڑھنے پڑھانے والے تھے، صرف ایک چھوٹی سی بات کی بنا پر اللہ پاک نے ان سے موت کے وقت ایمان کی قوت کو سلب کر لیا۔ تو پھر ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں خود ہی جھانک لینا چاہیے کہ آج ہم کیسے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ہم اعمال میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کتنے فقیہ المحدث انسان تھے، وہ اپنی جوانی میں لکڑی کو لے کر چلا کرتے تھے، مطلب جوان تھے پر لکڑی کی ٹیک لے کر چلا کرتے تھے۔ تو بہت سارے ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے ان سے اس بات کو دریافت کیا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ جوانی میں لکڑی کا سہارا لے کر کیوں چلتے ہیں؟ تو انہوں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرا۔ تو کوئی ان کے شاگرد تھے، وہ ان کے قریب ہو گئے، انہوں نے ان کی خدمت کری، کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے، تو ان سے کہا کہ استاد صاحب اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں گے تو ہمارا مقصد کسی کا عیب ظاہر کرنا نہیں، بس ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے کچھ سیکھ لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے اس شاگرد کو بتایا کہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں انہوں نے 50 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، ان کی تشریح کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کی موت کا وقت آیا تو میں ان کے پاس گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا پتہ میری اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے گا بھی یا نہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ میرے نزدیک تو ان کی بخشش میں کوئی شائبہ ہی باقی نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی تھا کہ انہوں نے 50 سال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کو پڑھا اور پڑھایا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ اس خوف کی وجہ سے میرے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس محفل میں جتنے نیک لوگ موجود تھے ان سب نے میری اس ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز کو سنا۔ تو دیکھیں جو اتنے بڑے حضرت سفیان ثوری، ان کی اتنے متقی اور پرہیز ہونے میں، جو اتنے نیک تھے، جن کا زمانہ جن کی گواہی دیتا ہے، اگر وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں تو ہم پھر کون ہیں؟ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور جو ہے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کو یہ دعا اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لے، اپنی پوری طاقت لگائے کہ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اور پھر جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا تو پھر تو ہمیں کسی بات کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو آخرت میں ذرہ برابر بھی ایمان کو لے کر آئے گا میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔